بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وختم النبیین صلوات سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلوات قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اوخر آیات متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وَيَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ صلوات بھیجے محمد منہ آیات متشابہات ومنہ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ ویتبعون بتاویلہ والراسخون فی العلم صلوات صلی محمد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جس میں کچھ آیات محکمات ہیں. حقیقت میں یہی اصلی کتاب ہے. وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتٍ اس میں کچھ آیات متشابہ ہیں. متشابہ کے معنی جن کے معنی بدلے جا سکیں اور جن کے کئی معنی بیان کیے جا سکیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وہ اطاعت کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو کہ متشابہ ہیں. اور اس میں ان کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی نئی نئی تعویلیں پیش کریں اور نئی نئی تعویلیں پیش کر کے معنی کو بدل دیں اور لوگوں کی سمجھ سے بالا تر وہ بات کریں جس کو وہ سمجھ نہ سکیں. اور پروردگار دو عالم نے کہا وَمَا يَعْلَمُونَ بِتَأْوِيلِهِ اس کی تعویل فقط جانتا ہے وَمَا يَعْلَمُونَ بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ان کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. صلوات بھیجے محمد وعلیہ صلی اللہ. تو پروردگار دو عالم نے قرآن کو 2 صورتوں میں نازل کیا. کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں. محکم آیات وہ جیسے احکام نازل ہوئے نماز کا حکم روزے کا حکم حج کا حکم زکوٰۃ کا حکم یہ آیات محکمات ہیں اور انہیں ہر ایک سمجھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں خدا نے متشابہ کہا یعنی ان میں بہت سے معنی کو پنہا رکھا تاکہ ان کے ذریعے سمجھا جا سکے جنہیں خدا نے راسخون فی العلم بنائے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهِ ان کی تعلیم فقط جانتا ہے الا اللہ والراسخون فی العلم یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہوں. جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں تو خدا نے انسان کے لیے کتابیں نازل فرمائیں توریت زبور انجیل.
لیکن کسی بھی کتاب کو معجزہ نہیں کہا۔ جو کتاب آئی وہ نازل ہوئی نبی کے ساتھ، نبی تعویل کرتے رہے، بتاتے رہے، اور اس کے بعد نبی کے ساتھ ہی وہ کتاب ختم ہو گئی کہ بدل دی گئی، اس کے معنی تبدیل کر دیے گئے، اور قوم نے اس کتاب کو اتنا بدل دیا کہ خدا کو دوسری کتاب نازل کرنی پڑی۔ اب جو قرآن کے بعد دوسری کتاب نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام مکمل ہے، ایسا انتظام کہ نہ اب اس کتاب میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس کتاب سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور کتاب کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جب خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تو اشرف المخلوقات کے اشرف ہونے کا سبب فقط ایک ہے، ہم سے دیکھنے کی صلاحیت بعض جانوروں میں زیادہ ہے، ہم سے بولنے کی صلاحیت بعض جانوروں میں زیادہ ہے، ہم سے سننے کی صلاحیت بعض جانوروں میں زیادہ ہے، لیکن ہمیں جو اشرف المخلوقات کا، سب انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ کچھ ہیں جنہیں اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ عقل۔ فقط ایک ہی چیز ہے جس کے سبب انسان اشرف ہے، فقط ایک ہی سبب ہے جو عبادتوں کی قبولیت کا سبب ہے۔ لاکھ عبادتیں کرتے رہو، لیکن اگر عقل نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صاحب عقل کی 2 رکعت نماز ایک جاہل کی 1000 رکعت سے افضل ہے، یہاں تک کہ کہیں تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تلوار کا وار جو ہوا اس یقین کے ساتھ ہوا جس یقین تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے صلی اللہ۔ تو قرآن کریم وہ کتاب جسے پروردگار دو عالم نے عقل انسانی کے لیے نازل کیا، اور آپ سب آج کے دور میں جبکہ علم کا دور ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بس ایک ہی راز ہے دنیا کی ترقی کا، آخرت کی ترقی کا، کہ علم حاصل کیا جائے۔ تب علم کے مدرسے کھل رہے ہیں، یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، اس لیے کہ جیسے جیسے علم حاصل کرتے جاؤ گے عقل ترقی کی منازل طے کرتی جائے گی۔ تو عقل کی ترقی کا سبب ایک ہی ہے اور عقل کی غذا ایک ہی ہے، وہ علم ہے۔ لیکن مولا کائنات کا فرمان ہے کہ کتاب علم تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کتاب علم تو ہے لیکن تمہارے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ پڑھتے رہیں گے، رٹتے رہیں گے، ایک رٹو طوطے کی طرح آپ اسے رٹ رہے ہیں، مسلسل بیان کر رہے ہیں اسے، لیکن نہ آپ اس کے معنی کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کے سینوں میں اتری ہے۔ اور کتاب کبھی طالب علم کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی کتاب کسی طالب علم کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کتاب طالب علم کے لیے ہوتی تو اسکول نہ کھلتے، استادوں کی ضرورت نہ ہوتی، پہلی جماعت کا قاعدہ بچے کے ہاتھ میں دے دیتے اور کہتے کہ پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب استاد کے لیے ہوتی ہے، طالب علم کے لیے کبھی نہیں ہوتی۔ جب کتاب استاد کے لیے ہوتی تو استاد جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے انسان تک پہنچانا ہے۔ قرآن میں پروردگار دو عالم نے 73 مقامات پر حیات کا ذکر کیا، یعنی 73 ٹائمز خدا نے حیات کا ذکر کیا۔ جب حیات کا ذکر 73 ٹائم کیا تو حیات ہے کیا؟ حیات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ سے کیا مراد؟ کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو سب سے نچلا درجہ جو حیات کا ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جمادات، جسے ہم پتھر کہیں۔ جمادات یہ ہے حیات کا سب سے پہلا اسٹیپ۔ اب اس حیات کے اس اسٹیپ میں کیا ہے کہ حرکت نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، جہاں پڑا ہے وہیں کا وہیں پڑا ہے، آپ نے اسے جمادات کہا۔ پتھر ہے یہ، اور جب ہم نے کہا کہ یہ پتھر ہے تو اب نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ بات آپ تک پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کی بات اس تک پہنچ سکتی ہے، جہاں ہے وہیں ہے۔ لیکن ان پتھروں میں ایک پتھر ایسا ہے جسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی،
आली खुशनूद ये कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और जब इसे खाने काबा में नस्ब कर दिया तो आपका तवाफ शुरू वहीं से होता है जहाँ वो हजर अस्वद है, वहीं से तवाफ शुरू होगा और वहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन ख़त्म ऐसे नहीं होगा, जब ख़त्म करेंगे तो अब उस पत्थर को बोसा देंगे। सब मुसलमान किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ हो सब उसे बोसा देंगे। लेकिन अगर बोसे के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो फिर हाथ आगे बढ़ा के इस्तस्लाम करेंगे, यानी हाथ से हमने उसे मस किया है। और फिर अभी मस नहीं हुआ है, हाथ आपका बहुत दूर है, मस नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नीयत आपकी मस करने की थी। तो अब क्या हुआ, उस हाथ का दर्जा इतना बुलंद हो गया कि अब यही हजर अस्वद बन गया। अब आपने इसको बोसा दे दिया और अब आपने खाने काबा का दूसरा चक्कर शुरू किया, यानी 7 चक्कर है, 7 बार बोसा है हजर अस्वद का। और इसे इस्तस्लाम कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ाया और हाथ को आपने चूम लिया और बोसा देकर समझा कि हमने हजर अस्वद को बोसा दिया। न समझती दुनिया इसे हजर ही कहती रहती, हजर के माने होते पत्थर, इसे दुनिया हजर ही कहती रहती, हजर ही समझती। लेकिन वर्रासिखून फिल इल्म, वो तुम्हें बताएंगे कि हजर है, लेकिन है कैसा हजर। कि दूसरे खलीफा तवाफ कर रहे हैं खाने काबा का, हजर अस्वद के करीब पहुंचे, कुछ दिमाग में ख्याल आया, क्या हजर अस्वद तुझे बोसा न देता, अगर तुझे अल्लाह के नबी ने बोसा न दिया होता। और ऐसे मौक़ों पर हमेशा मेरे मौला पीछे होते थे ताकि हक को अपने मकाम पर पहुंचाया जा सके। ये ना समझना कि ये एक पत्थर है, कहा तूने इसे पत्थर समझा, ये पत्थर नहीं है, इस पत्थर में खुदा ने तुम्हारे लिए एक फरिश्ते को मुक़य्यद किया है, यानी एक फरिश्ता पत्थर की सूरत में खाने काबा में नस्ब है। जो जो तवाफ करता है, इसका बोसा लेता है, वो नियतों को भी जानता है, ईमानों को भी जानता है। ये गवाही देगा रोज़े हश्र कि परवरदिगारा तेरे किस किस बंदे ने किस किस नियत के साथ तेरे घर का तवाफ किया, और इसीलिए इसे खुदा ने तुम्हारा गवाह बनाया है। इस गवाह को हर चक्कर में याद रखना है। जब यहाँ के चक्कर कर रहे हो खाने काबा के तो याद, सफ़ा व मरवा की सही कर रहे हो तो खुदा ने कहा इन्ना सफ़ा वल मरवता शायर अल्लाह। ये सफ़ा और मरवा आम पहाड़ नहीं है, ये अल्लाह के शायर हैं। इसलिए जब सफ़ा पे पहुँचो तब हजर अस्वद को देखो, उसका बोसा लो इस्तस्लाम करके। मरवा पे पहुँचो तब हजर अस्वद की तरफ रुख करो, उसका बोसा लो इस्तस्लाम करके। यानी अब परवरदिगार दो आलम ने यह बताया कि कुछ चीज़ें बज़ाहिर पत्थर की सूरत में हैं, लेकिन वो पत्थर भी इतना बुलंद है कि उसे हमने खाने काबा में नस्ब कर दिया। अब एक और पत्थर है जिसे मोमिन की अलामत कहा जाता है। दाहिने हाथ में इमाम का फरमान है कि अकीक की अंगूठी पहनो, और इमाम ने फरमाया कि जब तुमने हाथ में अकीक की अंगूठी पहन रखी है और वो हाथ खुदा की बारगाह में उठाया है तो खुदा शर्मिंदा होता है कि मैं इसकी दुआ क्यों न सुनूं। इसलिए कि ये पत्थर मेरी तरफ है, जिस पत्थर ने सबसे पहले खुदा की वहदानियत का इकरार किया, नबी की नबूवत और रिसालत का इकरार किया, मौलाए कायनात की विलायत का इकरार किया, शियों के जन्नत में जाने का इकरार किया। तो अब इस पत्थर को इतनी अजमत दे दी परवरदिगार दो आलम ने कि अल्लाह के नबी के महल में अकीक के पहाड़, मौलाए कायनात के महल में अकीक के पहाड़, शहज़ादी कौनैन के महल में अकीक के पहाड़, और शहज़ादी के महल में जो अकीक के पहाड़ हैं वो ज़र्द रंग के, इसीलिए ज़र्द रंग का अकीक जो होता है ना, ये रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए पहना जाता है कि रोज़ी में इजाफा देता है शहज़ादी के महल में। तो परवरदिगार दो आलम ने इस पत्थर को इतनी फजीलत दी, और उसके साथ हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन हम इंसान कैसे कि अपने अपने आमाल से, अपनी अपनी ज़बानों से अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। अव्वलीन इबादत जो है वो है रोज़ा और खामोशी। लेकिन अब हम सबसे ज़्यादा जो कुदरत रखते हैं वो बोलने पर रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो रही है वो खाने पीने का सिलसिला है। हालांकि अंबिया सिर्फ एक वक्त खाते थे, मोमिनीन 2 वक्त, और जो 3 वक्त खाते हैं उनके लिए कहा गया खसो खाशा।
کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے خوراک بڑھتی ہے عبادت کی طرف انسان کا دھیان کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اولین عبادت خاموشی ہے اور اولین عبادت روزہ ہے۔ تو ہم انسان اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جسے خدا پسند نہیں کرتا، اسی لیے خاموشی اولین عبادت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار، اور یہ زبان ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، کہ ایک بار کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی حالت نزع میں ہیں اور بہت دیر گزر گئی حالت نزع میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چلتا ہوں۔ آپ خود تشریف لے گئے، دیکھا اور اسے دیکھ کر کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن زبان حرکت نہیں کر سکی۔ قریب ماں بیٹھی تھی، ماں کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے کہا مولا بہت بد زبان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے معاف کرو گی تو زبان حرکت کرے گی، تم اسے معاف کرو گی تو جسم سے روح نکلے گی۔ تو ماں نے معاف کیا اور آپ نے بتایا کہ یہ زبان کبھی بولنے کے قابل نہیں ہوتی اپنے گناہ کے سبب، اور ہم نے جب قبر میں جانا ہے تو جا کے سب سے پہلے جواب ہی تو دینا ہے، بھی سوال ہونا ہے نا، قبر میں جاتے ہی آ جانا ہے فرشتوں نے سوال پوچھنے کے لیے، بتا تیرا رب کون۔ اب یہ زبان دنیا میں اتنا بولی اور وہ بولی جو بولنے کی اجازت نہیں تھی، تب یہ زبان وہاں خاموش ہے۔ تو اب کیا ہے، وہ پتھر لے جاؤ جو بولا تھا سب سے پہلے، کہ جب خدا نے پوچھا تھا تیرا رب کون، تو اس پتھر نے کہا تھا کہ تو ہے میرا رب، تو وہ پتھر منہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ عقیق اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ بولے نہ بولے، یہ عقیق بولے گا ہے تو پتھر مگر بولے گا اور بول کر بتائے گا کہ تو ہے اس کا رب۔ تو پروردگار دو عالم نے پتھر ہے فضیلت اتنی دے دی۔ اب حیات کا دوسرا درجہ، یہ پہلا ہے حیات کا درجہ جسے ہم جمادات کہتے ہیں، دوسرا درجہ ہے نباتات۔ نباتات کیا ہیں؟ پیڑ پودے، یہ بھی حیات رکھتے ہیں، لیکن حیات کا ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے ان کی حیات کا، کہ یہ بڑے تو ہوتے ہیں، یہ پھولتے پھلتے ہیں، لیکن نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں زندہ نہیں سمجھا، ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی حیات ہے۔ اور حیات کیسی ہے کہ اس حیات میں ہاتھ پھیلا رکھیں، پتے جو ہیں ان کے ہاتھوں کی مانند پھیلا رکھیں۔ خدا کی بارگاہ میں ابر کرم برسا، ان بندوں پر رحم فرما۔ تو اسی لیے درخت جہاں ہوتا ہے وہ بندوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جب ایک مقام سے گزرے تو آپ نے فرمایا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے اس پر ایک درخت کی شاخ لگائی، اور لگانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور وہیں سے یہ چیز آئی کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں گناہ گار بندے، تب پہلا غسل جو دیا جاتا ہے واجب غسلوں میں وہ ہے آب سدر، سدر کہتے ہیں بیری کو۔ اور اللہ کے نبی ایک بار کھجور کا درخت آپ نے لگایا، گٹھلی بوئی، اور بونے کے بعد آپ نے فرمایا، لگایا ہے کھجور کا درخت، اور آپ نے فرمایا ہے بیری کے درخت کے کاٹنے والے پہ لعنت۔ اب لکھنے والوں نے یہ لکھ لیا، بیان کرنے والے اسے بیان کرتے رہے، لیکن سمجھ سے بالاتر تھی بات کہ درخت لگایا جا رہا ہے کھجور کا، اور بددعا کی جا رہی ہے بیری کے درخت کے کاٹنے والے پر۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کسی کی بھی، یہ حدیث کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ درخت لگایا کھجور کا اور بیری کے درخت کے کاٹنے والے پہ لعنت بھیجی، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تب اس کا سبب 150 ہجری میں سمجھ میں آیا، جب ہارون الرشید نے امام حسین علیہ السلام کی قبر ڈھانے کا حکم دیا اور سراہنے لگے، بیری کے درخت کے کاٹنے کا حکم دیا۔ جب وہ درخت کٹا تو اب یہ حدیث سب کی سمجھ میں آئی کہ اس لیے حکم دیا اللہ کے نبی نے، لعنت اس لیے کی کہ بیری کا درخت وہ کاٹے گا جو دشمن ہوگا حسین ابن علی کا، کہ ان کی قبر کی نشانی مٹ جائے۔ تو بیری کا درخت ہے کیا؟ جب ہم اللہ کے نبی کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مقام جہاں پہنچ کر جبرائیل امین رک گئے، مخلوقات کی آخری حد
یہاں پر پہنچ کر جبریل امین نے کہا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھوں تو جل کے خاک کستر ہو جاؤں. اور یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا. قرآن میں اس مقام کا ذکر آیا، سدرۃ المنتہا یعنی آخری بیری کا درخت. تو جہاں مخلوقات کی آخری حد ہے، جبریل امین جہاں رک جاتے ہیں وہاں پر بھی بیری کا درخت ہے. اور اس بیری کی اب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے پتوں سے غسل دیا جائے اور اس کی شاخ بغلوں میں رکھ دی جائے جب تک ساتھ رہے گی. یہ سب اشرف المخلوقات کے ساتھ. اور وہ مخلوقات جو کمتر ہیں درجے میں، کہ بیری کی یہ شاخ تمہارے ساتھ جائے، جب تک یہ ساتھ رہے گی تم پر عذاب نہیں آئے گا. دائیں طرف سے قبر کی دیواریں تمہاری طرف آئیں گی، بیری کا درخت کی یہ شاخ اسے روک دے گی. بائیں طرف سے دیواریں تمہاری طرف آئیں گی، بیری کی یہ شاخ اسے روک دے گی، اس لیے کہ اسے خدا نے انسانوں کی دعا کرنے کے لیے بنایا ہے. تو درخت ہے، درجہ کتنا بلند ہے اس کا. اور اسی طرح صلی علی محمد. اب ایک تیسری مخلوق ہے اور اس مخلوق کو ہم جانور کہتے ہیں. اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اس مخلوق کو جانور کہتے ہیں. قرآن پاک نے کسی کا ذکر بھی قرآن میں چھوڑا نہیں ہے. جمادات کا ذکر کیا، نباتات کا ذکر کیا اور حیوانات کا ذکر کیا، بلکہ ایک پورا سورہ انعام. انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے. ہم سمجھتے ہیں انعام کا مطلب ہے انعام، انعام کے معنی ہے چوپائے. تو پورا ایک سورہ ہی چوپایوں کے بارے میں پروردگار دو عالم نے نازل فرمایا. اور جب یہ سورہ چوپایوں کے بارے میں نازل فرمایا تو انسان کی جہاں تخلیق ہوئی وہیں ساتھ میں خدا نے ایک جانور کو بھی تخلیق کیا تھا، اور وہ تھا گھوڑا، جسے سواری کے لیے تخلیق کیا. پہلے ان کے پر ہوتے تھے، اور فرشتوں کے پاس بھی گھوڑے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت پر فرشتے آئے ہیں تو جبریل امین اور ان کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ابلق گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے ہیں. اور جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے ہیزوم. کہتے جاتے تھے اقدم یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو. تو خدا نے کسی بھی چیز کے ذکر کو قرآن میں چھوڑا نہیں، ہر ایک ذکر بیان کیا. جب ہر ذکر کو بیان کیا پروردگار دو عالم نے قرآن کریم میں، تو اب خلاق کے دو جہاں نے جب ذکر کیا تو ایک ایسے جانور کا بھی ذکر کیا قرآن میں جسے ہم نجس العین کہتے ہیں. لیکن ذکر کیا خدا نے قرآن پاک میں، اور نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کا نام بھی قرآن میں پروردگار دو عالم نے بیان کر دیا. کہ اصحاب کہف کے سورے میں پروردگار دو عالم نے اس جانور کا ذکر کیا. اور یہ جانور ہے کیسا کہ اصحاب کہف جب چلے ہیں اپنے اپنے گھروں سے چھپنے کے لیے تو راستے میں ایک مقام پر ملے اور وہاں سے آگے بڑھے کہ کہیں جا کر چھپ جائیں. ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑیں چروا رہا ہے. چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا کہ لباس سے تو لگتا ہے کہ آپ کے کوئی بڑے بڑے مرتبے ہیں، لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ کہا جنگل میں جا رہے ہیں اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے لیے. تو ایک بار اس چرواہے نے کہا کہ کیوں؟ بتایا کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور حاکم وقت ہمیں رافضی کہہ کے قتل کروانا چاہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ صاحب ایمان ہوں اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. کہا کہ پھر ان بھیڑوں کا کیا ہوگا؟ اس نے بھیڑوں کو واپس ہانک دیا اور چل پڑا ان کے ساتھ، لیکن کتا پیچھے پیچھے چلا. جب کتا پیچھے پیچھے چلا تو سب نے کہا کہ یہ تو بھونک کے سب کو پتہ بتا دے گا کہ ہم کہاں چھپے ہیں، تو اسے واپس بھیجو. اور یہ سارا واقعہ قرآن میں سورہ کہف میں موجود ہے. کتے کا ذکر ہے اتنی تفصیل کے ساتھ کہ یہ تو بھونک کے سب کو پتہ بتا دے گا. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، نہ پتھر ایک جیسے ہیں، نہ درخت ایک جیسے ہیں، نہ جانور ایک جیسے ہیں. تو جب یہ کہا کہ یہ بھونک کے پتہ بتا دے گا تو اس نے پتھر اٹھایا مارا، وہ پیچھے گیا، پھر واپس آ گیا. پھر پتھر اٹھایا مارا، پھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا. جب تیسری بار پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو وہ بولا، اور اس نے بول کر کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارا محافظ بنوں گا اور بھونک کر کسی کو تمہارا پتہ نہیں بتاؤں گا. تو اصحاب کہف جن کے نام پر پورا سورہ ہے ان کے ساتھ یہ کتا بھی شامل ہوا. اور قرآن پاک نے اس کا نام بتایا قطمیر، کہ یہ کتا اس غار کے دہانے پر بیٹھا ہے، اپنے دونوں پنجوں پر اپنی تھوتنی لیے ہوئے ان کا منتظر ہے. اور لکھا ہے ہمارے علماء نے جب تفسیر لکھی
تو انہوں نے لکھا کہ جب اصحاب کہف کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ کہیں گے کہ مالک جو ہمارا محافظ تھا وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. تو خدا کہے گا کہ یہ نجس ہے، یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ پالنے والے ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے. اس نے ساری زندگی بلکہ کتنی مدتیں گزر گئیں ہمارے دروازے پر بیٹھا رہا، ہم نہیں جائیں گے اس کے بغیر. تو خدا اس کتے کو پاک کرے گا اور پھر اسے جنت میں بھیجے گا. یعنی اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا پاک ہو کر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی محمد. تو یہ حیات کے مختلف درجے، اور ہر درجے میں کتنی عظمت ہے اس کی جس نے سمجھ لیا، خدا کو سمجھ لیا، خدا کے نمائندوں کو، اور پہچاننے کے بعد کوئی عقیق بن گیا، کوئی حجر اسود بن گیا، کوئی سدرا بن گئی، اور کوئی وہ کتا بن گیا جس کا نام خدا نے قطمیر قرآن میں لے دیا کہ قرآن میں اس کا نام آ گیا، اصحاب کہف کا نام نہیں آیا. تو یہ انسان حیات کے اس مقام پر ہے جہاں حیات تبدیل ہوتی جاتی ہے. کبھی یہ انسان پتھر کی مانند ہے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون. سنتا ہے مگر سنائی نہیں دیتا، یہ دیکھتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. اور یہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ عقل ہے، نہ خرد ہے، نہ وہم و گمان ہے، نہ یہ حق کی طرف بڑھتا ہے، نہ حق کو پہچان سکتا ہے، حالانکہ حق ہماری نگاہوں کے سامنے کھلا ہے. اور پروردگار دو عالم نے جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو اس کتاب میں کچھ آیتیں وہ رکھیں جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ آیتیں وہ رکھی جنہیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہے یا تو اللہ کی یا ان کی جو راسخون فی العلم ہو. راسخون فی العلم یعنی علم سے اس طرح واقف ہوں کہ علم کی ابتدا بھی جانتے ہوں، علم کی انتہا سے بھی واقف ہوں. اور جب وہ علم کی ابتدا اور انتہا سے واقف ہوں تو سوال کرنے والا ابھی سوال مکمل نہیں کرتا کہ ادھر سے جواب آ جاتا ہے، اور وہ حیرت کے عالم میں ڈوب جاتا ہے کہ ابھی تو سوال بھی پورا نہیں ہوا، مولا جواب کیسے دے دیا. اور کسی پوچھنے والے نے یا علی، یا علی، یا علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان پہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. یعنی عقل جو دی ہے پروردگار دو عالم نے، اس کی غذا علم کو قرار دیا. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا درجہ انسانیت بلند ہوتا جائے گا. تو اس لیے بلند ہوا تو کوئی اتنا بلند ہو گیا کہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ گیا. یہ ہیں سلمان فارسی، اسلام کے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. اور جب لوگ بیٹھ کر اپنے اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے خاندان کا فلاں بزرگ ہے، تو سلمان فارسی خاموش بیٹھے رہتے تھے. کسی نے پوچھا سلمان آپ نہیں بتاتے کہ آپ کے آباء و اجداد کون تھے؟ تو جواب میں سلمان کہتے تھے سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، کہ سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے. اور جب اسلام کو سمجھ لیا تو پھر سلمان کا درجہ ایمان کا 10واں درجہ ہے. جیسے جیسے ایمان کے درجے بلند ہوتے جائیں گے انسانی نفس آگے بڑھتا جائے گا، روح کو ترقی ملتی جائے گی. اور کبھی یہی انسان انبیاء سے ہم کلام ہوگا، کبھی یہی انسان فرشتوں سے ہم کلام ہوگا، اور کبھی یہ انسان یہ طاقت رکھتا ہوگا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ چاہے تو چشمے زدن میں طے کر لے. اس لیے کہ روح بلند ہوتی گئی، نفس بلند ہوتا گیا، اور انسان اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچ گیا. صلوات بھیجے محمد والے صلی علی محمد. تو درجہ انسانیت کو بلند کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عقل. اور عقل قرآن کے راستے پر چل کے آگے بڑھتی ہے. پروردگار دو عالم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم اور آپ قرآن کو رٹتے رہیں رٹو طوطوں کی طرح، یا اپنی
نسلوں کو قرآن حفظ کرا کے یہ سمجھیں کہ ہماری 7 نسلیں بخشی جائیں گی۔ بے شک قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دیکھنا، ہر چیز عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت بڑھتی ہے جب سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آخر خدا نے ہم انسانوں کو اس میں کہا کیا ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے نصیحت بنایا۔ اگر نصیحت کو سمجھا تب تو قرآن کو پڑھنے کا فائدہ ہے، اور اگر یہی سمجھا کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ دو، تو ہم نے اسی کو معمول بنایا۔ ادھر کسی کی موت کی خبر سنی، ادھر ہم نے قرآن پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کی روح کو بخش کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے فریضے کو سر انجام دے دیا۔ حالانکہ قرآن پاک کو کھولتے ہی ایک فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ ام الکتاب ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں سمجھا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جنہیں خدا نے راسخون فی العلم بنایا ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اور خدا نے ان آیتوں کو ایک بار نہیں، بار بار بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، اس لیے کہ کہیں تو عقل انسانی اس مقام پر آئے کہ انہیں سمجھ سکے، ان آیتوں کا مطلب سمجھ سکے، اور جان سکے کہ ہم انسانوں میں کون سے انسان ایسے ہیں جن کے اتباع کا حکم دیا گیا، بظاہر انسان ہیں لیکن زمین پر بیٹھیں تو آسمان کا مطالعہ کریں، بظاہر انسان ہیں چاہیں تو ہاتھ بڑھائیں، اور جہاں سے دل چاہے، جس چیز کو دل چاہے ہاتھ میں لے کر آ جائیں۔ ایک بار ممبر پر بیٹھے ہیں میرے مولا، ممبر کوفہ پر باتیں ہو رہی ہیں، مولا اس طرح سے فوج کو تیار کر رہا ہے، اس طرح سے فوج کو تیار کر رہا ہے آپ کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو میرے مولا نے ایک بار ہاتھ بڑھائے، اور جب ہاتھ واپس آیا ہے میرے مولا کا تو ہاتھ میں داڑھی کے بال تھے۔ اب لوگ حیرت کے عالم میں، مولا نے فرمایا کہ ممبر پر بیٹھا تھا میں، اس کی داڑھی کے بال یہ ہیں، اور معلوم کر لینا اس دن اس وقت کیا ہوا تھا۔ ممبر سے زمین پر گرا ہے جب میں نے اس کے یہ بال تمہارے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولا پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے، بہت آسان ہے، یہیں سے ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن دبا دیں، جنگ ختم ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انسان کا امتحان کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے کہ اپنی عقل سے حق کو سمجھو، اپنی عقل سے حق کے راستے پر چلو۔ تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک حق کو نہ سمجھ لو گے، حق کو نہ جان لو گے۔ جب حق کو سمجھ لو گے، حق کو جان لو گے، تب تمہاری سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ جدھر جدھر جاتے ہیں حق ادھر ادھر مڑتا جاتا ہے۔ یہ حق کو تلاش نہیں کرتے، حق انہیں تلاش کرتا ہے۔ صلوات دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے امامت اگر خاموش ہے تو مقصد کچھ اور ہے امامت کی خاموشی کا، کہ پہلا دور اور میری شہزادی دربار میں آئیں۔ جب میری شہزادی دربار میں آئی ہیں نا، تو خطبے کا آپ نے جب آغاز کیا تو پہلا جملہ جو کہا تھا میری شہزادی نے، وہ جملہ یہ تھا کہ کیا تم بھول گئے کہ غدیر خم میں میرے بابا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ شہزادی نے یہ خطبہ ارشاد فرما کے بتا دیا کہ آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ یا علی یا علی یا علی صلی علی محمد۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، خاتون قیامت، شافعہ محشر، دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر حسین پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور مولا کائنات نے جس وقت شورا میں انہیں نامزد کیا گیا، اب آپ سب جانتے ہیں کہ شورا کیا تھی۔ دوسرے خلیفہ جب دنیا سے جانے لگے تب انہوں نے ایک پلان، کیونکہ
اسلام کے خلاف ہمیشہ پلاننگ ہوئی. اب یہ جو پلان تھا اس میں 6 لوگ نامزد ہوئے تھے اور ان 6 لوگوں میں میرے مولا کا نام بھی تھا. اور اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ 6 لوگ بنائے گئے تھے کہ اگر ایک طرف 3 ہوں اور اس میں عبد الرحمن ابن عوف نہ ہو تو وہ 3 قتل کر دیے جائیں. اور عبد الرحمن ابن عوف تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا مولا کائنات کے ساتھ. اس لیے یہ 6 لوگ نامزد کیے گئے تھے اور 50 آدمیوں کا دستہ دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ ان سب کو 3 دن میں فیصلہ کرنا ہے کہ حاکم کون ہو. اور اگر ایک طرف 3 ہو اور دوسری طرف بھی 3 ہو تو جن تینوں میں عبد الرحمن بن عوف نہ ہو ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، اور جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہو ان میں سے پھر عبد الرحمن جسے منتخب کرے یا عبداللہ ابن عمر منتخب کرے. تو میرے مولا اس شورا میں جا کر بیٹھے. عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ مولا آپ نہ جانا، اس لیے کہ یہ پوری آپ کے قتل کی پلاننگ ہے، آپ نہ جانا، خلافت آپ کو نہیں دیں گے یہ. تو میرے مولا نے کہا کہ پھر تو یہ لوگ پکے ہو جائیں گے اس بات پر کہ علی تو خلافت چاہتے ہی نہیں تھے، ہم نے نامزد بھی کیا تب بھی نہیں گئے، تو میں جاؤں گا شورا میں. آپ آ کر بیٹھے. 3 دن اس شورا میں صرف اور صرف اگر کوئی بولا تو وہ میرے مولا تھے. 3 دن اگر کوئی بولا تو وہ میرے مولا تھے. ابتدا جو کی آپ نے شب ہجرت سے کی. کون تھا جو بستر رسول پر سویا تھا؟ کوئی تم میں؟ سب خاموش. پھر پوچھا کون تھا جو بدر میں آگے بڑھا اور جس نے بدر میں 35 لوگوں کو قتل کیا؟ نام بھی بتا دیتا ہوں. احد کا ذکر کیا، خیبر کا ذکر کیا، خندق کا ذکر کیا، اور جب یہ سب ذکر کر چکے تو سب کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کون ہے تم میں جس کے ہاتھ کو بلند کر کے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اب تک جو بات کہتے تھے جواب یہی ہوتا تھا مولا آپ کے سوا کوئی نہیں، مولا آپ کے سوا کوئی نہیں. جب یہ کہا میرے مولا نے کہ کون ہے جس کے ہاتھ کو بلند کیا تو سب نے کہا مولا آپ کے سوا کوئی نہیں. تو کہیں بھی غدیر کو بھولے نہیں ہیں. ابتدا شہزادی نے غدیر سے کی، مولا کائنات نے غدیر کا ذکر کر کے بتا دیا کہ سب جانتے ہو کہ غدیر کیا ہے. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کس مقام پر آئے؟ امام حسن مجتبیٰ، حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ بیٹھا ہے منبر پر جس نے بظاہر امام کے ساتھ صلح کی ہے. بڑی عجیب صلح تھی، اس لیے کہ صلح جو ہوتی ہے نا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ حاکم اپنی شرطیں پیش کرتا ہے اور صلح کرنے والا اس پر مہر تصدیق اپنے سائن سے کرتا ہے. لیکن یہ جو صلح ہوئی تھی اس میں خود اس نے خالی کاغذ دستخط کر کے بھیجا تھا کہ مولا جو بھی شرائط کر دیں لکھ دیں مجھے منظور ہے. منظور کی شرط پہلے پوری کی، اپنے دستخط کیے، اور میرے مولا نے اس میں شرائط لکھی ہیں جن میں پہلی شرط یہ تھی کہ تو اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی اور کو حاکم نہیں بنائے گا. تیسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا کو منبر پر بیٹھ کے سب و شتم نہیں کرے گا. یہ سب شرائط میرے مولا نے لکھی ہیں. اور اس کے بعد مولا کو تسلیم کرنے کے بعد بلایا گیا ہے اور وہ خود منبر پر بیٹھا ہے. مولا تشریف فرما ہے اور یہاں پر بیٹھ کر میرے مولا نے مخاطب کیا ان تمام شامیوں کو جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام کہتے کسے ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دین کہتے کسے ہیں. ان کے درمیان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں کچھ صحابی رسول موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ باپ تھا اور باپ نے بیان کیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے 1,24,000 مسلمانوں کے اس مجمع کو پابند کیا تھا اس بات کا کہ جہاں جہاں جانا اس حدیث کو بیان کرتے رہنا. اس لیے جو حدیث سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے وہ حدیث غدیر ہے. سب سے زیادہ جو بیان ہوئی ہے 110 راوی ہیں اس حدیث کے، اور متواتر ہے کہ باپ نے لازمی سمجھا کہ اپنے بیٹے کو بتائے، بیٹے نے لازمی سمجھا کہ اپنے بیٹے کو بتائے. تو اب یہاں بہت سے صحابی بھی ہیں،
بہت سے صحابیوں کے بیٹے بھی ہیں. تو میرے مولا نے مخاطب کر کے کہا کہ جس نے سنا ہے اپنے باپ سے, جس نے نبی سے سنا ہے, وہ بتائے کہ کیا میرے نانا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ نہیں کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا بے شک یا امام حسن, یہ ہم نے سنا, ہمارے آبا و اجداد نے بتایا, ہم خود غدیر خم میں موجود تھے. تو کسی نے اس واقعے کو چھوڑا نہیں ہے. یہ امام حسن علیہ السلام. یار بے شمار زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, بے شمار. اللہم صلی علی محمد. اور پھر امام حسین 58 ہجری کا حج میرے امام کا آخری حج تھا, کیونکہ پھر 59 ہجری کا جو حج تھا اس کو تو 8 ذی الحج کو میرے امام نے چھوڑ دیا, اور آخری خطبہ 8 ذی الحج کو کہہ کے میرے امام مکے سے نکل آئے تھے. تو 58 ہجری کا جو حج تھا امام حسین علیہ السلام کا یہ آخری حج تھا. یعنی پنجتن پاک میں سے ہر ایک ہستی نے غدیر خم کو زندہ کیا, غدیر خم کو بیان کیا. تو 58 ہجری کے حج میں امام حسین علیہ السلام نے مقام عرفہ میں خطبہ دیتے ہوئے تمام حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حج کرنے والوں, خدا کے گھر کا طواف کرنے والوں, تم جانتے ہو کہ کس کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو ان حاجیوں میں بہت سے صحابی رسول ہیں, بہت سے تابعین ہیں, سب نے کہا بے شک یا حسین ابن علی, آپ کے بابا ہی تھے جن کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. لبیک یا حسین, 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 سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. خشود قائم آل محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اب کربلا قریب آ گئی ہے, بہت قریب پہنچ گیا ہے وقت کربلا کے. اور کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ جو ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بار بار بیان کیا, بار بار بیان کیا. اور جب بار بار بیان کیا تو تمام اصحاب پیمبر اس واقعے کو سنتے تھے. ان اصحاب پیمبر میں ایک صحابی ہیں حضرت عروہ غفاری. 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایسے میں دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک شہزادہ سرخ لباس پہنے اپنے نانا کی جانب چلا. اور جب یہ شہزادہ اصحاب پیمبر کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے نانا کی جانب جا رہا تھا تو ایک بار دامن سے پاؤں الجھا اور شہزادہ زمین پر گر گیا. اصحاب پیمبر گرد بیٹھے تھے, انہوں نے فوراً امام کو گود میں لے لیا. جب انہوں نے امام کو گود میں لیا تو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی نے جیسے ہی شہزادے کو گرتے ہوئے دیکھا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے آگے بڑھے. ہچکیوں سے رو رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے کہ میرا حسین, حسین منی وانا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین, یہ کہتے جا رہے ہیں اور شہزادے تک پہنچے. یہاں تک کہ شہزادے کے قریب آ گئے اور شہزادے کو گود میں لے لیا. لیکن گود میں لے کر رونا ختم نہیں ہوا. گود میں لے لیا, رخساروں کو چوما, حسین منی وانا من الحسین, ہاتھوں کو چوما, حسین منی وانا من الحسین, پشت کو چوما, حسین منی وانا من الحسین. جسم کے بوسے لیتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین. سب اصحاب پیمبر دم بخود ہیں. ایسے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ بچے کی چوٹ نہیں لگی؟
شہزادے کو ہم نے تھام لیا تھا گرنے سے پہلے، اور شہزادے کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اور بچے تو گرا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی ہچکیاں بند گئیں، اور ہچکیاں بند بھی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہی کہتے رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اور پھر ایک بار کہا کہ اے میرے اصحاب، یہ میں آج کے دن کے لیے نہیں رو رہا، آج تم اٹھانے والے تھے، آج تم گود میں لینے والے تھے، آج میں خود ہوں، میں نے اپنے نواسے کو گود میں لے لیا، روز دن کے لیے رہا ہوں جب کوئی میرے حسین کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، روز دن کے لیے رہا ہوں جب میرا حسین زخموں سے چور چور ہوگا، سینے فرش سے گرے گا تو اس طرح کہ اس کے جسم پر 1951 زخم ہوں گے۔ تو سب صحابی سن رہے ہیں، ہر ایک کا ایمان کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کی محبت الگ ہے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کی عمر اس وقت 70 برس تھی، حضرت عروہ غفاری انصاری تھے۔ رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو اتنا رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنا زخمی حسین ہوگا میرا، تو کیا آپ ہوں گے؟ کون شہید کرے گا آپ کے حسین کو؟ کہا کہ مسلمان ہوں گے جو شہید کریں گے، میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ شہزادی ہوں گی؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ میں اس وقت موجود ہوں اور حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کریں۔ حضرت عروہ غفاری، سب صحابیوں کی بزم میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کی اس بزم میں، اور صحابی عروہ غفاری کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ میں اس وقت موجود ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ پروردگارا، عروہ غفاری اس وقت تک زندہ رہیں جب تک واقعہ کربلا ہو، کہ یہ بھی واقعہ کربلا میں شامل ہو۔ عزاداران امام، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب میرے امام نے رخت سفر مانگا ہے۔ 28 رجب 10 محرم سے کم نہیں ہے، کیونکہ 28 رجب کو مدینے میں وہی قیامت تھی جو قیامت کربلا میں تھی، وہی قیامت تھی جو اللہ کے نبی سے دنیا سے جانے کی قیامت تھی۔ ہر مدینے کے دروازے پر خواتین کھڑی تھیں، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی فاطمہ زہرا، آپ کا گھر خالی ہو گیا، آپ کا بیٹا جا رہا ہے، مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اتنی رونے کی صدائیں بلند تھیں، اتنی گریہ و زاری کی صدائیں بلند تھیں کہ سب شہزادی کے دروازے پر جمع تھی خواتین اور رو رہی تھیں، اور در و دیوار لرز رہے تھے ان کے رونے سے۔ اور وہ غفاری اس وقت، یعنی یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، اور امام حسین جب دنیا سے مدینے سے جب روانہ ہوئے تو 60 ہجری تھا، 59 ہجری جب آپ روانہ ہوئے رجب کا۔ اب اگر آپ ان کے سن کو لیں تو اس وقت ان کی عمر 50 سال بعد نبی کے 120 سال ہے۔ اس وقت 70 برس کے تھے، اب 50 سال کے بعد وہ 120 سال کے ہیں، زندہ ہیں، لیکن اتنے گراں گوش ہو گئے کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن اتنی رونے کی آواز تھی مدینے میں، اس قدر گریہ و زاری تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ رونے کی آوازیں کیسی؟ انہوں نے بتایا کہ بابا، آج فاطمہ زہرا کا نور عین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے یہاں دروازے پہ آگے آ گئے، بیویاں سوار ہو رہی، اور حسین ابن علی مدینے والوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ایک بار عروہ غفاری نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نواسوں کو بلایا، سب کو بلا کے کہا کہ تم تو نہیں تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور میں نے ان سے کہا تھا میرے لیے دعا کریں، تو ان کی دعا سے میں اب تک زندہ ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ہے جو میرے ساتھ حسین ابن علی کے ساتھ چلے گا اور اپنی جان کو قربان کرے۔ کچھ پوتے بیٹے ان کے تیار ہوئے ساتھ جانے کے لیے۔ میرے امام کا قافلہ چلا،
بڑی عجیب شان سے چلا. آگے آگے امام زین فرس پہ سوار ہے مرتجز، درمیان میں بیویوں کی اماریاں ہیں، سب سے پیچھے عباس علمدار ہے. ایک بار برآمد ہوئے عباس علمدار، جوانوں نے گھیر رکھا ہے، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار شہزادیوں کو گھیر رکھا ہے. مدینے سے قافلہ نکلا ہے، عباس علمدار کی آنکھوں میں آنسو، ہچکیوں کے ساتھ روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں مدینہ خدا حافظ. اور ایسے میں ایک بار ماں نے آواز دی، عباس ذرا میری بات تو سن لو. پلٹ کے آئے، والدہ گرامی آپ سے رخصت ہو گیا. پھر کس لیے بلایا؟ کہ عباس فاطمہ زہرا کے نور عین سے خبردار، عباس 3 بھائی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. عباس ان کے لاشیں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، اپنے بھائیوں کو خود میدان جنگ میں بھیجنا، خود ان کے لاشیں اٹھا کے لانا کہ یقین ہو کہ حسین پر قربان ہو گئے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا. عباس فاطمہ زہرا کا نور عین تمہارے حوالے ہے. اور یہ کہہ کے رخصت کیا. نکلی ہے یہ سواری عباس علمدار کی کہ ایسے میں عروہ غفاری کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ چلا. دروازے پر کھڑی ہوئی بیٹی ایک بار پیچھے پیچھے چلی ہے اس قافلے. عزادارہ نے امام جب یہ بیٹی قافلے کے پیچھے چلی ایسا ٹیکتی ہوئی تو کچھ دور جانے کے بعد عباس علمدار نے پلٹ کے مدینے کی جانب دیکھا ایک بچی ایسا ٹیکتی ہوئی چلی آ رہی. عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، امام کے قریب آئے اور آ کر کہا کہ آقا، بس آقا کا لفظ کہا، اس کے آگے کچھ بول نہیں سکے. اور پیچھے مڑ کے دیکھا، امام نے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا. میرے امام نے اپنے فرس کا رخ موڑ لیا، قریب آ گئے شہزادی کے، زین فرس سے اترے. کہا سغرا پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو بیٹا؟ کہا بابا اس لیے نہیں آ رہی کہ مجھے ساتھ لے چلے، اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ آپ نہ جائیں. بابا آپ جائیں، مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں. لیکن بابا اصول ہے دنیا کا کہ جب کوئی جاتا ہے تو بتا کے جاتا ہے کہ پلٹ کے کب آئے گا. بابا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ لوٹ کے کب آئیں گے. امام، میرے امام خاموش کھڑے ہیں، ہاتھ سغرا کے سر پر ہے کہ ایسے میں شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کہ میرا بابا خاموش ہے. آگے بڑھے، قریب آ گئے. کہا فاطمہ سغرا کیا کہا بابا سے؟ کہ میرے بابا خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے. کہا بھائی کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ بابا یہ تو بتا دیں کہ لوٹ کے کب آئیں گے. تو عزادارہ نے امام، شہزادہ علی اکبر نے امام کی جانب دیکھ کر کہا کہ بابا جواب تو دے دیں کہ لوٹ کے کب آئیں گے. میرے مولا نے ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھا. علی اکبر کہہ دو فاطمہ سغرا سے کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تجھے لینے کے لیے ضرور آؤں گا. عزادارہ نے امام، کڑی الجوان نے بہن کو سینے سے لگا کے کہا سغرا گھبرانا نہیں، اگر زندگی نے مہلت دی تو تجھے لینے کے لیے ضرور آؤں گا. عزادارہ نے امام، فاطمہ سغرا وہیں کھڑی رہی اور قافلہ چلا گیا. اس قافلے کے پیچھے پیچھے حضرت عروہ غفاری اور ان کا قبیلہ ہے. عزاداروں لکھا ہے کہ امام حسین جہاں اپنے خیمے نصب کرتے تھے، عروہ غفاری اس سے دور اپنے خیمے نصب کرتے تھے، یہاں تک کہ مکے میں آ گئے. میرے امام 3 شعبان کو مکہ پہنچے تھے. 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک میرے مولا مکے میں رہے اور حضرت عروہ غفاری کا قافلہ بھی مکے میں موجود رہا. احرام باندھا، انہوں نے بھی احرام باندھا، احرام کھولا، انہوں نے بھی احرام کھول دیا. میرے امام نے رخت سفر باندھ لیا، چلے. اور عروہ غفاری کا قافلہ پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ کربلا کے قریب آ گئے. میرے امام آخری تاریخیں ہیں ذی الحج کی، جب کربلا کے قریب پہنچے میرے امام، آخری منزل ہے، اس کے بعد اگلی منزل کربلا ہے کہ میرے امام نے عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ عباس، ایک صحابی رسول حضرت عروہ غفاری کا قافلہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ہم سے کچھ دور یہ لوگ خیمے نصب کرتے ہیں، آپ جا کے ان سے معلوم کریں کہ صحابی رسول آپ کا قصد کہاں کا ہے اور آپ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں.
جب ابو الفضل عباس پہنچے حضرت عروہ غفاری کے خیمے میں اور ان سے جا کر امام کا سوال دہرایا تو انہوں نے رو کر کہا کہ عباس آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جب حسین ابن علی زین فرس سے گرے تھے، جب اللہ کے نبی نے انہیں سینے سے لگایا تھا، گود میں لے کر بار بار یہی کہتے رہے حسین منی وانا من الحسین، اور پھر انہوں نے واقعہ کربلا بیان کیا کہ آج کے لیے نہیں رو رہا، اس دن کے لیے رو رہا ہوں جب حسین کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، بچانے والا کوئی نہ ہوگا، زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہ ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ تو اس وقت میں نے ان سے دعا کے لیے کہا، ان کی دعا سے آج تک زندہ ہوں، اور میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، حسین پر اپنی جان قربان کرنا۔ رضاداران امام ایک بار عباس علمدار روتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے، پیغام عروہ غفاری امام کو دیا۔ میرے امام نے کہا کہ جاؤ عباس، ان سے کہہ دو کہ اگر آپ ہمارے ہی ساتھ کربلا پہنچ کر اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں تو پھر خیمے پیچھے کیوں نصب کرتے ہیں، اپنی خیموں کو ہمارے قریب لے آئے۔ عزاداران امام جب عباس علمدار نے آ کر عروہ غفاری کو امام کا یہ پیغام پہنچایا، حضرت عروہ غفاری نے کہا کہ اے شہزادے، میں نے شہزادی کی شان مدینے میں دیکھی، شہزادی کے سائے پر بھی کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، ان کے گھر کے قریب کسی کی آواز بلند کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، جو آواز بلند ہوتی تھی وہ نبی کی ہوتی تھی، اور یہ کہہ کے ہوتی تھی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا اہل بیت الرسالہ۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس شہزادی کی بیٹیاں اس قافلے میں شامل ہیں، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں سے اور پوتوں سے کہا، اہل قافلہ سے کہا کہ اپنے خیمے اتنی دور نصب کرنا کہ تمہاری آواز شہزادیوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اس لیے ہم خیمے اتنی دور نصب کرتے ہیں۔ عزاداران امام عباس علمدار نے جب یہ پیغام امام کو پہنچایا تو میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عباس جاؤ کہہ دو عروہ غفاری سے کہ یہ شہزادیاں بازاروں میں جانے کے لیے آئی ہیں، یہ شہزادیاں درباروں میں جانے کے لیے آئی۔ عزاداران امام کہہ دو عروہ غفاری سے کہ خیموں کو قریب لے آئے۔ عزاداران امام شب عاشور میرے امام نے حکم دیا تھا کہ میرے تمام اصحاب اپنے خیموں کو قریب لے آئیں، تنابوں سے تنابیں باندھ دیں تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ عزاداران امام عروہ غفاری امام کے حکم پر خیموں کو قریب تو لانے کا حکم دیتے ہیں، تنابوں سے تنابیں باندھنے کا تو حکم دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اے جوانوں، اے مردوں، اپنے خیموں میں نہ رہنا کہ تمہاری آوازیں شہزادیوں کے کانوں میں نہ پہنچے۔ عزاداران امام صبح عاشور آ گئی، ایک ایک کر کے قربانیاں آل محمد پیش ہونے لگی، اصحاب نے اپنی جانیں قربان کی۔ جب کوئی صحابی امام سے اجازت مانگتا تھا تو حضرت عروہ غفاری سب سے پہلے آتے تھے، شہزادے آج تک اسی لیے زندہ ہوں کہ آپ پر اپنی جان قربان کروں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ پر میرے امام کہتے تھے آپ بزرگ ہیں، ابھی جوان موجود ہیں۔ عزاداران امام یہاں تک کہ حضرت عروہ غفاری نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ تھاما، حضرت زہیر قین کا ہاتھ تھاما، انہیں قیام کی پشت پر لے گئے، ہاتھ میں ایک تختی تھی، ہاتھ میں ایک پٹی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر ایک بار حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ حبیب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری آنکھیں پلکوں پر جھک گئی ہیں، اور میری پلکیں اس طرح سے جھک گئی ہیں کہ اب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی جب تک میں اپنی پلکوں کو اٹھا نہ لوں۔ تو حبیب مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، تو میری پلکوں کو اٹھا کے میری پیشانی کے ساتھ باندھ دو تاکہ میری آنکھیں کھلی رہیں۔ تو حبیب نے پلکوں کو اٹھا کے پیشانی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر زہیر قین سے کہا کہ یہ تختی لو،
میری پشت پر کس کے باندھ دو تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے. میری کمر جھکی ہوئی ہے، اس لیے حسین ابن علی مجھے اجازت نہیں دے رہے. عزاداران امام ایک بار حبیب نے اور زہیر قین نے ان کی کمر کو کس کے باندھ دیا. اب بارگاہ امامت میں آ کے کہا کہ آقا اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. عزاداران امام ایک بار میرے امام نے کہا کہ پالنے والے کیسے کیسے چاہنے والے دیے کہ بوڑھا بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. عزاداران امام خود میرے امام نے عروہ غفاری کی لاش اٹھائی اور کہا کہ عروہ محبت کا حق ادا کر دیا. لیکن عزاداران امام وہ حسین جب زین فرس سے زمین پر آیا، اسی عاشور کے دن بیٹی نے بابا کو خط لکھا ہے، خط کے جواب کا انتظار کر رہی ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا، میری شہزادی آرام فرما رہی ہیں. کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئی، ایک عجیب خواب دیکھا. اپنی نانی کے حجرے میں آ گئی. نانی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. پوچھا بیٹا کیا خواب دیکھا؟ کہا نانی میں نے دیکھا ہے کہ ایک غول بیابانی ہے جو میرے بابا پر حملہ کر رہا ہے. میں نے دیکھا میرے بابا کا دایاں بازو جسم سے جدا ہوا، پھر غول بیابانی نے حملہ کیا، میرے بابا کا بایاں بازو جسم سے جدا ہوا، پھر غول بیابانی نے حملہ کیا. میں نے دیکھا میرے بابا کا سینہ زخمی ہو گیا اور میں نے دیکھا میرا بابا خون کے سمندر میں غلطہ ہے، آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناصرن ینصرنا. عزاداران امام ایک بار بیوی نے سینے سے لگا کے کہا صغرا بابا کا خط آتا ہوگا، تمہارے بابا خیریت سے ہوں گے. اور ایسے میں بیوی صغرا کی نظر اس خاک پر پڑی جو شیشی میں رکھی تھی، اور ایک بار اس خاک کو خون میں بدلتے دیکھا. تڑپ کے کہا نانی کسے دلاسا دیتی ہو؟ ارے میرے بابا تو شہید ہو گئے، خاک خون میں بدل گئی. انا للہ و انا الیہ. یا باریلا تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا، جو بیمار ہیں کل بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. سمینہ احمد کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگارہ اس فرش ازا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کا چل کے آنا، ذکر اہل بیت کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین کے عزادار پوری دنیا میں جہاں جہاں فرش حسین بچھائے ہیں، پالنے والے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمارے علماء کی خیر، ہمارے ذاکرین، ہمارے ماتم گساروں کی خیر. پروردگارہ ماتمیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. یہ ذکر قیامت تک جاری رہے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مولا سب کا پرسہ قبول کرے. ماتم سے پہلے ایک مختصراً اعلان کرنا چاہتی ہوں. حدیث